امریکی خفیہ ایجنسیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ رپورٹ دی ہے کہ نیتن یاہو مسلسل سازشیں کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک امن معاہدہ ہوا ہے اور اس میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اس کو نقصان پہنچا سکے، اس پہ کوئی حملہ کر سکے اور کوئی مس ایڈونچر کر سکے۔ اس لیے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک کڑی نگاہ رکھی جائے نیتن یاہو پر، اس کی کابینہ کے ارکان پر، اس کی آرمی پر اور اس کی ہونے والی سرگرمیوں پر۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب خفیہ ایجنسیوں نے یہ بات بتائی ہے کہ نیتن یاہو مسلسل وہ سازشیں کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے وہ امریکہ اور ایران کی جو مذاکرات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے بعد بہت سے امریکی حکام جو ہیں وہ الرٹ ہو گئے ہیں اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اس معاہدے کو کسی سے بچانا ہے دنیا بھر میں تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نیتن یاہو ہے، وہ اسرائیل ہے اور اس کی کابینہ کے ارکان ہیں جو اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کسی بھی حد تک چلے جاؤ، کسی بھی حد تک گر جاؤ، لیکن کسی بھی طرح امریکہ اور ایران کا معاہدہ نہ ہونے دینا، ورنہ اس میں نیتن یاہو کی موت ہے، اس میں اسرائیل کی کابینہ کی موت ہے، ان تمام کرپٹ لوگوں کی موت ہے جو اس وقت کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے خلاف عدالتوں سے بہت سخت فیصلے جلد آنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے نیتن یاہو اس معاہدے پہ حملہ کر سکتا ہے اور اس کو ناکام بنانے کی سازش کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم لیری جانسن کے بیان کو دیکھیں جو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا، جو ایکس CIA اینالسٹ ہیں لیری جانسن اور بہت ہی ماہر ہیں ان امور میں جو انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہیں اور امریکہ کی CIA کے ساتھ انہوں نے بہت ہی کلوزلی کام کیا ہے، اس میں رہ کر کام کیا ہے، بہت ساری ان کی بنائی ہوئی اسٹریٹجیز پہ CIA نے دنیا بھر میں کام کیا ہے۔ لیری جانسن نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں جو ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات کا پہلا دور ہونا تھا گزشتہ روز، اس کو انہوں نے نشانہ بنانے کی ایک بہت ہی بھیانک سازش تیار کی ہوئی تھی نیتن یاہو نے، اور موساد کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کسی طرح جو ایران کے چیف مذاکرات کار ہیں باقر غالیباف اور اسی طرح جو عباس عراقچی ہیں ان کو کسی طرح سے نشانہ بنا کر قتل کر دیا جائے، اور اس ہائی پروفائل اسیسینیشنز کے بعد ایک رفٹ ہو جائے گی، ایک کانفلکٹ کھڑا ہو جائے گا، تنازع کھڑا ہو جائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان، جو اس حد تک اس کو ہوا دی جائے گی کہ وہ دوبارہ ایک جنگ کی ماحول میں تبدیل ہو جائے اور ایران اس حد تک اشتعال میں آ جائے کہ وہ کسی طرح امریکہ پہ حملہ کر دے یا امریکہ ایران پر حملہ کر دے، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جو کسی درجے میں بھی بات چیت جاری ہے اور کہیں پہ اعتماد کی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، وہ ٹوٹ جائے اور اس کے بعد دونوں لڑنے لگیں اور اس کے بعد ایک جو مشرق وسطیٰ میں آگ بہت مشکل سے جنگ کی بجھائی گئی تھی وہ دوبارہ پھیل جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے میڈیا رپورٹس میں کہ جو حزب اللہ ہے اس کو بہانہ بنا کر لبنان پر چڑھائی مسلسل جاری رکھی جائے گی اور یہ بھی ایک بہانہ ہوگا ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا نیتن یاہو کی جانب سے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے لبنان میں سیز فائر کے باوجود بھی حملے کیے جا رہے ہیں، مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم تو حزب اللہ پر حملہ کر رہے ہیں، ہم تو ملیٹنٹس پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم تو ان لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں یا اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حزب اللہ کی آڑ میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے گناہ اور نہتے شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جو تاراج کی جا رہی ہیں پوری بستیاں اور بہت ہی تیزی سے بلڈنگز کو گرایا جا رہا ہے، گھروں کو گرایا جا رہا ہے اور وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اس بارود کا استعمال کرنے کے بعد یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ جو گھر ہم گرا دیں، جس بستی کو ہم تباہ کر دیں، اس کے بعد اس بستی میں اس گھر میں بسنے کے لیے کوئی دوبارہ نہ آ سکے اور اس کے اثرات اس قدر خطرناک ہوں، اس قدر زہریلے ہوں کہ وہاں سے لوگ دور بھاگیں اور اگر وہاں پر کوئی آئے تو بیمار ہو جائے یا پھر وہ اگر کمزور ہے تو وہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو، بچوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جائے، پوری فیملیز کا قتل عام کیا جا رہا ہے لبنان کے اندر، اور وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ایران کو اشتعال دلایا جا سکے کہ وہ احتجاج کرنا شروع کر دے اور اس کے بعد وہ مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کر دے اور اس کے بعد ایک جو کانفلکٹ ہے وہ دوبارہ تنازعہ کھڑا ہو جائے اور وہ جنگ کی صورت اختیار کر لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے بہت سارے کیبنٹ منسٹرز ہیں، جو اس کی کابینہ کے وزیر ہیں نیتن یاہو کے، ان کو بے لگام کر دیا گیا ہے اور اچانک پچھلے کچھ عرصے کے دوران دیکھا گیا ہے کہ وہ مسلسل بیانات دے رہے ہیں، کھلے عام بیانات دے رہے ہیں، قتل عام کے بیانات دے رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت کو جو ان کا سب سے اہم اتحادی ہے، سب سے طاقتور اتحادی ہے، اس کو نام لے کر براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں، اور نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاہدہ کس طرح کر لیا، اسرائیل کو تو یہ معاہدہ دکھایا ہی نہیں گیا، اس معاہدے میں لبنان کی شق کو کیوں شامل کیا گیا ہے، ایران سے مذاکرات کن بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں، ایران سے تو ہمیں جنگ لڑنی تھی، ایران کو تو ہمیں ہرانا تھا، سرنڈر کرانا تھا، اس کو تباہ کرنا تھا، آپ اس کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ کیسے بیٹھ گئے، اور یہ معاہدہ اسرائیل کے بغیر جب کیا جا رہا ہے تو یہ اسرائیل کو قبول نہیں ہے، اور نیتن یاہو نے
نے اس ایک بیان کو بنیاد بنا کر اپنے تمام وزراء سے کہا ہے کہ وہ میڈیا کے اندر آ جائیں، میڈیا ٹرائل کرنا شروع کر دیں اور مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، ٹاک شوز میں ہر جگہ بیٹھ کر یہی بات کریں کہ اسرائیل کے حق میں یہ معاہدہ نہیں ہے. اسرائیل تو چاہتا تھا کہ ایران کو مکمل تباہ کر دے، لبنان کو مکمل تباہ کر دے، لیکن امریکہ نے اس سے ایک طرح سے غداری کی ہے، امریکہ نے اس کو دھوکہ دیا ہے اور اس کو وہ شقیں نہیں دکھائی گئیں جو طے ہونے جا رہی تھیں. اب یہ پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نتن یاہو کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ ایران اور امریکہ کے معاہدے کو تار تار کرنا چاہتا ہے، سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے مسلسل سازشیں کر رہا ہے. بات سیدھی اور صاف ہے، نتن یاہو ایران کے خلاف، لبنان کے خلاف جنگ ہار چکا ہے. وہاں پہ اس نے یہ سوچ کے لایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ جنگ 4 دن میں ختم ہو جائے گی اور وہ ایران کو گھٹنوں پہ گرا دیں گے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. ایران نے باندھ کر مارا، بہت مارا، اور مارا بھی، گھسیٹا بھی اور پوری دنیا میں رسوا کر دیا. سیاسی، سفارتی، عسکری طور پر اسرائیل کو تباہ کر دیا اور نتن یاہو اس دھچکے کو برداشت نہیں کر پا رہا. اس کا ذہن اس شکست فاش کو قبول نہیں کر پا رہا. تاریخی شکست ہے یہودیوں کی، اسرائیل کی، نتن یاہو کے ہاتھوں. اور نتن یاہو نے تمام پیسہ لگانے کے باوجود، وسائل جھونکنے کے باوجود، پوری ملٹری پاور کا ایک بے دریغ استعمال کرنے کے باوجود ایران کو جھکانے میں یکسر ناکام ہو گیا اور ایران ابھر کر سامنے آیا. اب نہ صرف وہ عسکری طور پہ محفوظ ہے، اپنی بقا کی جنگ جیت چکا ہے، بلکہ وہ معاشی طور پہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو کر ابھر کر سامنے آیا ہے. اور دنیا بھر میں اب اس کے خلاف جو پابندیاں تھیں وہ بھی اٹھائی جا رہی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ دنیا کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے اور بہت سے ممالک اس سے تیل خریدنے کے لیے اور اس سے تعلقات کرنے کے لیے اور اس سے دوستی کرنے کے لیے قطار بنائے کھڑے ہیں. اب چونکہ یہ جنگ نتن یاہو بری طرح ہار چکا ہے اور الیکشن اس کے سر پہ ہیں. دوسرا، عدالتوں میں وہ بہت ہی قریب ہے اس کا عدالتوں سے ایک سخت ترین سزا جو کرپشن کیسز، اختیارات سے تجاوز کرنے کے کیسز میں ہے. تو اس سے نتن یاہو کے بعد سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے. کسی بھی وقت سخت سزاؤں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا اور عدالتیں بس اپنا فیصلہ سنانے والی ہیں. اسی طرح وہ مقبولیت کا گراف بھی انتہائی گر چکا ہے اس کا اور محض 24% پر آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں نتن یاہو کنٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی کامیاب ہونے کا اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. ہر طرف سے اس کے استعفے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، سب اس سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. خود اس کے جو کرپٹ وزراء ہیں وہ بھی اب اس کا ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ نتن یاہو کی نہیں بن پائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نتن یاہو جیل جا رہا ہے، وہ اپنے اختیارات کو چھوڑ رہا ہے. وہ جس طرح بھی کوشش کر کے دباؤ میں لا کر اب تک اپنے آپ کو بچا سکا تھا وہ بچا لیا اس نے. اب اس کے ہاتھ سے اختیار بھی چھن رہا ہے، اس کی طاقت بھی چھن رہی ہے اور اب وہ سیاسی طور پہ فیل ہو رہا ہے. اسی لیے نتن یاہو چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دے، ان کی دوبارہ جنگ کرا دے تاکہ وہ کسی طرح اپنے اقتدار کو دوام بخش سکے اور اپنے آپ کو کامیاب کہیں نہ کہیں ظاہر کر کے دکھا سکے. لیکن اب تک وہ یہ کرنے میں ناکام رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں نتن یاہو کی سازشوں پر ہیں اور نتن یاہو ناکام ہو کر رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.